قوموں کی بربادیوں کا سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ انہوں نے اس محل میں، اس جگہ میں، اس وضع میں، اس قطع میں، اس زمان میں، اس مکان میں وہ چیز نہیں کی جو کرنے کا حق تھا، اور وہ اپنی ہی مارتا رہا اپنے آپ سے۔ کیونکہ اس عمر کا سب سے بڑا فتنہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ مت سمجھنا کہ آج جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے تمہارے پہ جو راج کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے کہ ہم تمہاری پوزیشن کو نہیں سمجھتے۔ اس عمر کا سب سے بڑا فتنہ ہے می مائی سیلف اینڈ آئی، کہ جڑی گل مینوں سمجھ آندی پئی ہے، what I think and what I perceive and what I conceive right now، جو میں سمجھ سکتا ہوں وہ کسی ماں کے لال کو سمجھ نہیں آ سکتی، میرے پیو کو بھی نہیں سمجھ آ سکتی، میرے شریکے کو نہیں سمجھ آ سکتی۔ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑی غلطی، سب سے بڑی مس انڈرسٹینڈنگ اینڈ دا بگیسٹ مسکنسیپشن اے مین کین گو، کہ اسے لگتا ہے کہ جو وہ ہے یا جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا، اور کوئی گریسپ اور پرسیو نہیں کر سکتا، اس بریکٹ میں نہیں لا سکتا، مجھے سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ وہ ایسی تکبر سے بھری خودی ملے گی آپ کو آج میں کہ جس میں یہ حسن ہے، یہ حسن ہے جو کسی کو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے، یہ حسن ہے جو کسی کو مانتا ہی نہیں ہے، یہ جمال ہے، یہ کمال ہے جو کسی کے آگے عاجزی انکساری نہیں اپناتا۔ یہ زندگی ہے کہ انسان کسی سے پوچھتا ہی نہیں ہے، سوال ہی نہیں کرتا۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کائنات کی سب سے اعلیٰ، عرفہ، انور، اکمل، اجمل، اعلیٰ، اعظم ترین ہستی کو اللہ نے کہا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اپنی ارد گرد کے لوگوں سے مشاورت کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پتہ اس میں سے کوئی ایسا نقطہ آ جائے جو تحریک کو فائدہ دے دے آپ کی۔ یہ مزاج ہے ہمارا، بنتا جا رہا ہے، پولرائزیشن آ رہی ہے ہماری سوسائٹی میں کہ جو میرے ساتھ، جو میں جانوں۔ تو اگر زندگی میں ان نقطوں پر، ان مدوں پر، اس استنباط پر، اس استخراج پر، اس استقراء پر اور اس استدلال پر اور اس دلیل پر تب پہنچنا ہے جب پورا چمن جلا دیا ہوگا، اور پھر اینڈ کے اندر نہ ہڈی ہوگی، نہ گوشت ہوگا، نہ جسم ہوگا، نہ طاقت ہوگی، نہ ذہانت ہوگی، نہ رفاقت ہوگی اور نہ عداوت ہوگی۔ تبھی میدان میں قدم رکھ کے کہنا کہ جی اب ہوں میں پرنسپل کے مطابق چلاں گا، میں کاسمولوجیکل بیلنس کا خیال رکھاں گا، میں کائنات کے اصولوں کا، رب کے اصولوں کا، کونی اصولوں کا، شرعی اصولوں کا، معاشرتی اصولوں کا، اجتماعی اصولوں کا، روحانی اصولوں کا خیال رکھوں گا۔ تو بیٹا یہ کوئی انقلاب نہیں ہے، یہ ہار گئے ہم لوگ کہ ہماری نئی نسل نے، ہمارے بچوں نے ہمیں اپنا باپ نہیں مانا، ہمارے بچوں نے ہمیں اپنا بڑا نہیں مانا، ہمارے چھوٹوں نے ہمیں وہ رتبہ نہیں دیا جو ان سے سیکھ۔ ہم فیل ہو گئے بحیثیت ایلڈرز آف دا سوسائٹی، ہم فیل ہو گئے، ہم اپنے بچے کو کنونس نہیں کر سکے اپنی تربیت سے، اپنے اخلاص سے، اپنے اخلاق سے، اپنی عظمت سے، اپنی وسعت سے، اپنی برداشت سے، اپنے تنوع سے، اپنی ڈائیورسٹی سے، اپنی ایکسکلوسیونیس سے، کہ ہم تیرا بھلا چاہتے ہیں، ہم اجتماعی لحاظ سے اپنی قوم کو کہیں دیکھنا چاہتے ہیں، اور تجھے اس بھٹی سے گزارنے کے لیے میں صبر بھی کر کے بیٹھا ہوں، مزاج بھی مار کے بیٹھا ہوا ہوں، چودراہٹ بھی دفن کر کے بیٹھا ہوا ہوں، سرداری بھی کمپرومائز کر کے بیٹھا ہوں کہ تینوں گل سمجھ آ جائے کہ جو میں نہیں کر سکا وہ تو کر لے اپنی زندگی میں، جو میں نہیں بنا سکا وہ تو بنا لے اپنی زندگی کے اندر، جو ہم نہیں بنا سکے اپنی لائف میں، جو ہمارے وقتوں میں لمیٹیشنز تھی وہ تو اچیو کر لے بیٹا۔ بہت سی چیزیں نہیں تھی پاکستان میں ہمارے وقتوں میں جو آج آپ کے لیے اویلیبل ہے۔ ہم فیل ہو گئے ایز اے سوسائٹی آف ایلڈرز اگر ہم اپنے بچے کو اپنا خون نہ سمجھا سکے، اپنی قربانی نہ سمجھا سکے، ہم پنڈال کو اپنا درد نہیں بیچ سکے، کرب نہیں بیچ سکے، ہم نہیں بیچ سکے، کیا فائدہ ایسے بڑے ہونے کا؟ کیا فائدہ ایسی سواگتوں کا اور ایسے استقبال کا کہ قوم کے بچے اگر ہمیں بڑا نہیں مانتے کہ نہیں کچھ بھی ہو جائے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے باپ قائم ہو جائیں یا روبوٹکس کے باپ قائم ہو جائیں، ہم بڑا نہیں چھوڑیں گے۔ اب یہ کوئی سوسائٹی بنائی جا رہی ہے کہ جس میں کوئی بڑا ہی نہیں ہے۔ صحابہ نے دنیا میں راج کیا ہے، پورچگل سے لے کے کانسٹنٹینوپل اینڈ فرام کانسٹنٹینوپل ٹو انڈونیشیا، اتنی بڑی سلطنت پہ راج کیا صرف ایک اصول پر، من استاذک، استاد کون ہے آپ کا، کس سے پڑھا آپ نے، یہ بات کہاں سے پڑھی ہے آپ نے؟ ان کے ہاں باعث فخر اور افتخار ہوتا تھا کہ میرے 500 استاد ہیں، میرے 300 استاد ہیں، میں نے اتنی ہجرتیں کی ہیں، میں نے اتنا سفر کیا ہے صرف ایک نقطہ سیکھنے کے لیے۔
اور ہمارے یہاں شیخ گوگل منٹ پاؤ سارا کچھ باہر. بغیر استاد کے علم فساد ہے. وہ علم ہی نہیں جو بغیر استاد کا ہے, کیونکہ علم عبارت کا نام نہیں ہے, عبارت کا رٹا علم نہیں ہے. علم ایک تاریخ ہے, اسفل سافلین سے احسن تقویم تک کی, اور اس میں بہت لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو سیکھ جاؤ گے تو ماں سے کیسے بات کرنی ہے, باپ سے کیسے بات کرنی ہے, بیوی کو کیسے سنبھالنا ہے اور ماں کو کیسے سنبھالنا ہے. آ جائے گا تو ایک دن بیلنس کرنا, مگر چمن جل گیا ہوگا اس دن. اس لیے پوچھا کسی نے ہم سے ایک محفل میں کہ شیخ صاحب بتائیں علم, what is my حد العلم, what is the definition of knowledge according to you. میں نے کہا وضع الشیء علی موضعہ, صحیح چیز کو صحیح محل پہ رکھنا اور غلط چیز کو صحیح محل پہ رکھنا. putting the right thing at the right place and the wrong thing at the right place, یہ ہے علم. اگر یہ نہیں آتا اس کو, اگر ایک فرد کو, ایک جماعت کو, ایک تحریک کو, ایک صوبے کو, ایک ضلع کو, ایک تحصیل کو, ایک حکومت کو, ایک سسٹم کو اگر یہ نہیں آتا کہاں کتنی کس مقدار میں کس وضع قطع میں رکھی جاتی ہے, فیل ہے وہ سسٹم.